الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صدق اللہ العظیم۔ تعوذ اور تسمیہ کو بیان کرنے کے بعد قرآن مجید کو شروع کرنے سے پہلے جن آداب کا خیال کرنا چاہیے ان آداب کو بیان کرنے کے بعد اب ہم سورۃ الفاتحہ کو بیان کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں قرآن مجید کو نازل فرمایا اور قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت جو دنیا میں نازل ہوئی وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس سے پہلے سورۃ العلق، سورۃ المدثر، سورۃ المزمل نازل ہوئی تھی، لیکن یہ چند آیات نازل ہوئی تھیں، پوری سورت نازل نہیں ہوئی۔ باقی آیات بعد میں نازل ہوئیں، شروع کی چند آیات ابتدا میں نازل ہوئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی سورت مکمل نازل ہونے والی سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ سب سے پہلے نازل ہوئی، مکمل سورت جو سب سے پہلے نازل ہوئی وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ مکمل سورت اللہ رب العزت نے نازل فرمائی۔ اس سورت کا نام جو عام طور پر مشہور ہے وہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ فاتحہ، فاتحہ کا معنی ہوتا ہے آغاز، اسٹارٹ، ابتدا، افتتاح۔ قرآن مجید کی ابتدا سورۃ الفاتحہ کے ساتھ ہوتی ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ الفاتحہ رکھ دیا گیا۔ یہ قرآن مجید کا بھی آغاز ہے، نماز کا بھی اسی سے آغاز ہوتا ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ثنا کے بعد قرات کے اندر سب سے پہلا کام سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں۔ اسی طرح سے قرآن مجید کی تلاوت کا جہاں سے آغاز ہوتا ہے، ہمارے سامنے جب قرآن کھولا جائے سب سے پہلی سورت جو لکھی ہوئی ہوتی ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہوتی ہے، اور فاتحہ کا معنی چونکہ ہے آغاز اور ابتدا، تو اس لیے اس سورت کا نام رکھ دیا گیا دیباچہ، ابتدا، آغاز، فاتحہ۔ لیکن جو حدیث شریف میں مشہور نام آتا ہے سورۃ الفاتحہ کا، وہ مشہور نام ہے ام الکتاب، کتاب کی ماں۔ کتاب سے مراد ہے قرآن پاک، قرآن پاک کی ماں۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اپنی والدہ سے پیدا ہو کر آتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، وہ سب کے سب ماں سے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک خاندان کی جتنے بھی اولاد ہیں وہ اپنی ماں سے پیدا ہو کر دنیا میں آتے ہیں۔ قرآن مجید جتنا بھی آپ کے سامنے 30 پاروں کی شکل میں نظر آ رہا ہے، یہ پورا کا پورا 30 پاروں کا قرآن، یہ آیات، یہ ان سب آیات کی ماں سورۃ الفاتحہ ہے۔ یعنی پورا قرآن مجید جو پیدا ہو رہا ہے، پورا قرآن مجید تفصیلی طور پر جو بیان کیا جا رہا ہے، اس کا اجمال اور اس کی بنیاد سورۃ الفاتحہ ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ اللہ رب العزت نے پوری کائنات، پورے انسانوں کے علوم کو 104 آسمانی کتابوں میں جمع فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو کتابیں نازل فرمائی ہیں ان کی تعداد ہے 104۔ پھر ان 104 کتابوں کے مکمل علوم اللہ رب العزت نے 4 کتابوں میں جمع فرما دیے۔ تورات، انجیل، زبور، قرآن پاک۔
ان 4 کتابوں میں ساری کتابوں کے علوم جمع فرما دیے، اور پھر ان 4 کتابوں کے تمام علوم کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جمع فرما دیا۔ تورات اور انجیل اور زبور کے جتنے بھی علوم تھے، اللہ نے وہ سارے کے سارے علوم اپنی آخری کتاب کلام اللہ قرآن پاک میں جمع فرما دیے۔ سورۃ الفاتحہ کے اندر اللہ رب العزت نے وہ تمام چیزیں بیان کی ہیں اجمالی طور پر، مختصراً، شارٹ۔ ام الکتاب کا معنی ہے پورے قرآن کا خلاصہ، ام الکتاب کا معنی ہے پورے قرآن کا خلاصہ۔ وہی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ قرآن مجید کے جو علوم ہیں وہ اللہ رب العزت نے سورۃ الفاتحہ میں جمع فرما دیے۔ اگر ہم پورے قرآن مجید کا ایک طائرانہ جائزہ لیتے ہیں، ہم قرآن مجید پر نگاہ ڈال کر دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں مضامین کیا کیا ہیں، یعنی اللہ رب العزت نے کتنی باتوں کو اس میں بیان کیا ہے، اگر ہم اسے ایک خاکے کی شکل میں تیار کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن مجید میں 5 باتیں ہیں۔ قرآن مجید، پورے قرآن مجید کے مضامین 5 ہیں، پورے قرآن مجید کے مضامین 5 ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 احکام، نمبر 4 ماننے والے، اور نمبر 5 نہ ماننے والے۔ یہ پورے قرآن مجید کے مذکورہ مضامین سورۃ الفاتحہ میں موجود ہیں۔ پورے قرآن میں یہ 5 باتیں بار بار بیان کی گئیں: توحید، رسالت، احکام، ماننے والے، نہ ماننے والے۔ یہ پورا قرآن مجید کا خلاصہ ہے، اور یہی خلاصہ سورۃ الفاتحہ میں موجود ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اس میں اللہ پاک نے توحید بھی بیان فرمائی اور رسالت بھی بیان فرمائی۔ کیسے بیان کی وہ ہم آگے دیکھتے ہیں۔ الرحمن الرحیم، اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے توحید بیان فرمائی، رسالت بیان فرمائی۔ مالک یوم الدین، اس میں بھی اللہ رب العزت نے توحید بھی بیان فرمائی، رسالت بھی بیان فرمائی۔ اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اللہ رب العزت نے احکام بیان فرمائے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین احکام بیان ہو رہے ہیں۔ اور اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہاں پر ماننے والوں کا تذکرہ ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں نہ ماننے والوں کا تذکرہ ہے۔ تو اس طرح اگر دیکھا جائے تو پوری سورۃ الفاتحہ کے اندر پورے قرآن مجید کا خلاصہ آ گیا۔ پورے قرآن مجید کے 5 مضامین سورۃ الفاتحہ میں آ گئے۔ تو اس لیے اس کتاب کا نام، اس سورت کا نام ام الکتاب رکھا گیا، یعنی پورے قرآن مجید کا خلاصہ۔ اس کے علاوہ تو یہ معلوم ہو گیا کہ پورے قرآن مجید کا جو مٹیریل ہے، مواد ہے، پورے قرآن مجید کے جو اجزاء ترکیبی ہیں، یعنی جن اجزاء کے ساتھ قرآن مجید کے مضامین کو جوڑا گیا ہے، وہ اجزاء ترکیبی سورۃ الفاتحہ ہے۔ یعنی قرآن مجید کو سورۃ الفاتحہ کے اجزاء کے ساتھ مرکب کر کے آگے پھیلایا گیا ہے۔ تو پوری اسٹوری کا جو مورل ہے اور خلاصہ ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس لیے سورۃ الفاتحہ کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، اور سورۃ الفاتحہ کا ایک نام سورۃ الشفا ہے۔ شفا کا معنی ہوتا ہے بیماری سے علاج کا حاصل ہو جانا، بیماری کا دور ہو جانا، شفا کا مل جانا، یہ اردو کا بھی لفظ ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ الشفا کیوں رکھا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے سورۃ الفاتحہ دواء من کل داء، ہر بیماری کی دوا اور ہر بیماری کا علاج سورۃ الفاتحہ ہے۔ دنیا کی جتنی بھی بیماریاں ہیں، کوئی بھی بیماری ہے، کسی بھی قسم کی بیماری ہے، ہر بیماری کا علاج سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں اللہ نے ہر بیماری سے شفا رکھی ہے۔ ایک حدیث شریف ہے، بخاری شریف کی بھی روایت ہے کہ صحابہ اکرام
کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے ایک مارکے کے لیے بھیجا. صحابہ گئے اور جب واپسی ہوئے تو ایک قصبے کے اندر تھوڑی دیر سستانے کے لیے کچھ کھانے پینے کے لیے رکنا چاہا، لیکن قصبے والوں نے، اس علاقے والوں نے صحابہ کو وہاں ٹھہرنے سے منع کر دیا. کہا آپ کو یہاں ٹھہرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے. تو صحابہ نے کہا ٹھیک ہے. قصبے سے باہر جو جگہ تھی وہاں جا کر وہ صحابہ ٹھہر گئے. اتنے میں جو اس علاقے کا سردار تھا، بڑا سردار، اس سردار کو کسی مودی اور زہریلے جانور نے ڈس دیا اور وہ بیچارہ مرنے کے قریب ہو گیا. جب مودی جانور کے ڈسنے کی وجہ سے وہ مرنے کے قریب ہوا تو لوگوں نے ادھر ادھر بھاگے، اور اس علاقے والوں کا ماننا یہ تھا کہ زہر کے اثر کو ختم کیا جاتا ہے دم درود سے، تعویذ سے، تعویذ گنڈے سے وہ زہر کے اثر کو دور کرتے تھے. اب جتنے بھی پھونک مارنے والے تعویذ گنڈے والے لوگ تھے سب کو بلایا، سب نے اپنے اپنے دم کیے اور تعویذ دیے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا. سردار بیچارہ تڑپ رہا تھا زہر کے اندر. تو ایک آدمی نکل کر ان کے پاس بھی آ گیا، صحابہ کے پاس، اور کہنے لگا کہ ہمارا سردار مر رہا ہے، کیا تم اس پہ کوئی دم کر سکتے ہو؟ اب ان صحابہ میں سے کسی کو دم کرنا نہیں آتا تھا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، یہ روایت ہے، انہوں نے، حضرت ابو سعید خدری نے فرمایا کہ میں چلتا ہوں، میں دم کروں گا، میں دم کر دوں گا. اب صحابہ حیران تھے کہ ابو سعید کو تو دم کرنا نہیں آتا، یہ کیسے دم کرے گا؟ ہم نے تو کبھی مدینہ میں انہیں نہیں دیکھا کہ دم کرتے ہوں. حضرت ابو سعید خدری دم کرنے کے لیے تیار ہوئے، اس سردار کے پاس تشریف لے گئے، دم کیا. جیسے ہی دم سے فارغ ہوئے اس سردار کو اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی، اس سے زہر کا اثر ختم ہو گیا. جیسے ہی زہر کا اثر ختم ہوا وہ حیران ہوا. حضرت ابو سعید خدری نے 30 بکریوں کی شرط رکھی تھی کہ میں اس شرط پہ دم کروں گا کہ 30 بکریاں دو گے. تو انہوں نے 30 بکریاں دے دیں. حضرت ابو سعید خدری اپنے ساتھیوں کے پاس واپس آئے، 30 بکریاں تقسیم کر لیں، ہر ایک کے حصے میں ایک بکری آ گئی. تو حیران ہوئے صحابہ، کہنے لگے آپ کو تو کوئی دم نہیں آتا، آپ نے کیا دم کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کوئی دم نہیں کیا، میں نے صرف سورۃ الفاتحہ کو پڑھ دیا اور اس پر دم کر کے جیسے ہی میں نے سورۃ الفاتحہ دم کی شفا ہو. تو یہ پتہ چلا کہ ہر بیماری کا علاج سورۃ الفاتحہ میں ہے. ہم بہت سارے وظائف کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں اور لوگ بے شمار وظائف جو ہے وہ شیئر بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس آیت کو پڑھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے، اس حدیث یا اس جملے کو پڑھنے سے یہ سر کا درد دور ہو جاتا ہے، کرونا میں یہ فائدہ ہے. اور جو ہے پہلے جتنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں نا ان کے لیے ہم الگ الگ آیت ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ بتا رہی ہے کہ آپ ادھر ادھر نہ جائیں، بلکہ قرآن مجید کی سورۃ الفاتحہ ہر بیماری کا علاج ہے. ہمیں شوق ہوتا ہے نئی سے نئی بات، نئے سے نئے کوئی وظیفہ ہو. تو سب سے زیادہ مجرب عمل اور مؤثر عمل جس کو اللہ نے مؤثر بنایا ہے، جس کو اللہ نے تاثیر دی ہے، وہ سورۃ الفاتحہ ہے. ایک تو علاج کروانا، یعنی ڈاکٹر کے پاس جا کر دوائی لینا، یہ خود حضور کی سنت ہے. دوسرا قرآن مجید کے ذریعے سے علاج کرنا، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو اس لیے ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے اوپر سورۃ الفاتحہ کا دم ضرور کیا کریں. صبح اٹھ کر اور اسی طرح رات کو سونے کے وقت میں اپنے اوپر بھی، اپنے بچوں کے اوپر بھی، اپنے گھر والوں کے اوپر سورۃ الفاتحہ کا دم کیا کریں. یعنی سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک مار کے ان دونوں ہاتھوں کو پورے جسم پر آگے پیچھے پھیر لیں. انشاءاللہ تعالی کوئی بیماری قریب نہیں آئے گی اور ہر نقصان سے اللہ محفوظ فرما لے گا انشاءاللہ تعالی. اس سورت کو سورۃ الکافیہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی انسان سورۃ الفاتحہ پڑھ لیتا ہے تو اس کی ساری ضرورتوں کی طرف سے سورۃ الفاتحہ کافی ہو جاتی ہے. اور وافیہ کا معنی ہوتا ہے پورا کرنے والی. اللہ تعالیٰ سورۃ الفاتحہ کے ذریعے سے تمام ضروریات کو پورا فرما دیتے ہیں. پہلی آیت سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت ہے،
الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ یہ پہلی آیت کو صحیح تلفظ کے ساتھ ہم نے پڑھنا سیکھنا ہے۔ کم از کم ہم نے یہ کوشش کرنی ہے سورۃ الفاتحہ میں کوئی تجوید کی غلطی باقی نہ رہ جائے۔ سب سے پہلا جو اس میں لفظ آ رہا ہے نا، الحمد میں حمد، حمد کی جو ہا ہے، عموماً لوگ اس ہا کے تلفظ میں غلطیاں کرتے ہیں۔ عموماً جو خواتین خاص طور پر یا جو مرد تجوید سیکھے ہوئے نہیں ہوتے وہ یہاں غلطی کرتے ہیں، کہتے ہیں الحمد، الحمد نہیں پڑھتے بلکہ الحمد پڑھتے ہیں۔ تو الحمد کا معنی ہوگا تمام مذاق، سارے مذاق، اور الحمد کا معنی ہوگا ساری تعریفیں۔ کتنا فرق ہے معنی کا۔ للہ رب را کو موٹا پڑھیں گے اور اس کے بعد جا کے رب عین کو جو ہے وہ صحیح صاف پڑھنا ہے۔ عموماً یہ غلطی ہوتی ہے، رب العالمین پڑھتے ہیں، یعنی اس عالمین کو عین نہیں پڑھتے بلکہ حمزہ پڑھتے ہیں، عالمین یوں پڑھتے ہیں ہم، الحمد للہ رب العالمین۔ تو عالم جو ہے، عالم کہتے ہیں نشانی کو، اور عالم کہتے ہیں کائنات کو۔ اگر ہم یوں کہیں رب العالمین تو اس کا معنی ہے نشانیوں کا رب، اور اگر ہم کہتے ہیں رب العالمین تو ہوگا کائنات کا رب۔ تو اس لیے تجوید کو صحیح کرنا ضروری ہے۔ ایک خاتون جو ہے وہ قرآن مجید غلط پڑھ رہی تھی، الحمدللہ رب العالمین، تو میری باجی نے کہا کہ آپ یہ جو رب العالمین کو رب العالمین پڑھی ہے صحیح نہیں ہے، تجوید کی غلطی ہے۔ تو وہ خاتون کہنے لگی ہماری نیت تو ٹھیک ہے، ہماری نیت تو غلط نہیں ہے، زبان سے اگر کوئی اور مطلب آ بھی رہا ہے ہم سوچ تو یہ نہیں رہے، الحمد کے اندر ہم تو تعریف سوچ رہے ہیں۔ اگر آپ لفظ ہی غلط پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی گناہ ہے، چاہے نیت اچھی ہو، اگر لفظ ہی غلط پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی گناہ ہے۔ اپنی استطاعت کے مطابق ہم نے تجوید کو درست کرنا ہے۔ ہم نے اپنے اندر یہ احساس پیدا کرنا ہے کہ اگر ہماری کہیں غلطی ہے تو ہم اس غلطی کی اصلاح کریں، نہ یہ کہ اپنی غلطی پر بضد ہو کر اڑ جائیں۔ یہ اڑ جانا اور اپنی غلطی پر ضد کرنا یہ شیطان کا کام ہے، اور اپنی غلطی کو مان کر اصلاح کرنے کی طرف آ جانا یہ انسان کا کام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر، اپنی غلطی مان لی۔ شیطان نے جو غلطی کی وہ اب تک نہیں مانا، وہ ضدی ہے۔ تو اس لیے اگر کہیں پر غلطی ہو رہی ہے تو صحیح کر لیں۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہ پہلی آیت کا ترجمہ ہے۔ الحمد، یہ جو شروع میں الف لام لکھا ہوا ہے اس کا معنی ہے تمام، مکمل، کمپلیٹ، سب کی سب۔ حمد کا معنی ہے تعریفیں، ساری تعریفیں، کمپلیٹ تعریفیں، ٹوٹل تعریفیں۔ للہ میں جو لام پہلا والا لام ہے، للہ میں جو پہلا لام ہے اس کا معنی ہے کے لیے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں۔ صرف اور صرف تعریفیں اللہ کی ہوتی ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی تعریف نہیں ہو سکتی۔ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں۔ کون ہے اللہ؟ اللہ کون ہے؟ یہ نام تو سنا ہے لیکن ہے کون؟ تعارف کیا ہے اللہ کا؟ تو اللہ کا تعارف ہے رب العالمین، تمام جہانوں کو پالنے والا، تمام جہانوں کو روزی دینے والا، اس پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے۔ اس پوری کائنات ایک دنیا نہیں ہے، ایک دنیا کے علاوہ اور بھی کئی دنیا ہیں، اس جہاں کے علاوہ اور بھی کئی جہاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔